دنیا کی دولت کے لیے لوگ اللہ و رسول سے رشتے توڑ رہے ہیں، اللہ و رسول کی نافرمانیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، جبکہ معلوم ہونا چاہیے ان تمام افراد کو کہ اللہ پاک نے مقدر میں جتنی روزی لکھی ہے اس سے زیادہ نہیں ملنی۔ تو جب مقدر سے زیادہ روزی نہیں ملنی ہے تو پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنے مقدر کی روزی حاصل کرو، اس کی نافرمانیوں کے مرتکب نہ بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی زوجہ مقدسہ سے نکاح فرمایا اور اس کے بعد میں پھر ولیمہ کی دعوت کی، صحابہ کرام کو بلایا، صحابہ دعوت پر آئے، کھانا تھوڑا تھا، قلت دقیق کے باعث وہ بھی پتلا تھا، صحابہ کرام اپنی انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کے کھا رہے تھے اور آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم آپس میں کیسی باتیں کر رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم روزی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، رزق کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جو مجھے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتائی ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ سرکار ضرور بتا دیں کہ وہ کون سی بات ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے منہ میں ایک ہرا پتا لیے ہوئے سمندر کی طرف جا رہی ہے۔ وہ سمندر کے کنارے پہنچی اور اس کے بعد اس نے آواز دیا تو ایک میڈھک نکل کر کے آیا، اس میڈھک نے چونٹی کو اپنی پشت پر سوار کیا اور لے کر کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہی چونٹی زمین پر ریگتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے آواز دی اور اس سے پوچھا بتاؤ کیا معاملہ ہے کہ ابھی تم اپنے منہ میں ایک ہرا پتا لیے ہوئے اس سمندر کی طرف گئی اور واپس آئی تو تمہارے منہ میں وہ ہرا پتا موجود نہیں۔ اس چونٹی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اس سمندر کے اندر اللہ نے کیڑے کو پیدا کر رکھا ہے اور اس کیڑے تک روزی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس کے حصے کی روزی لے کر ہر صبح و شام سمندر کے کنارے آتی ہوں، آواز دیتی ہوں کہ یہ میڈھک میری مدد کو آ جاتا ہے، مجھے اپنی پشت پر سوار کرتا ہے اور لے کر اندر جاتا ہے، اس کیڑے تک پہنچا دیتا ہے، میں اس کیڑے تک اس کے حصے کی روزی پہنچا دیتی ہوں۔ وہ کیڑا اپنے حصے کی روزی کھاتا ہے اور کھانے کے بعد کہتا ہے سبحان الذی خلقنی وفی البحر سیرنی ولم ینسنی بالرزق، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، سمندر کے اندر رکھا مگر کبھی بھی روزی سے محروم نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے اصحاب سے یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ وہ رزاق مطلق جو ایک کیڑے کو سمندر کے اندر روزی دے رہا ہے کیا وہ میری امت کو اپنی رحمتوں سے محروم کر دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو خالق کائنات کیڑوں کو روزی دیتا ہے وہ اللہ اپنے بندوں کو اور اپنے محبوب کے فرما بردار امتیوں کو کبھی بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمائے گا، بلکہ خالق کائنات کی رحمت عامہ کا عالم یہ ہے کہ وہ کسی گنہگار کا گناہ دیکھ کر، کسی فاسق کا فسق دیکھ کر، کسی متقی کا تقوی دیکھ کر کے نہیں برستی، بلکہ اس کی رحمتیں عام ہو کر کے برستی ہیں، تو کوئی گنہگار ہو کہ نیکوکار ہو سب پر یکساں برسا کرتی ہیں۔ اس لیے اے عاصیو، اے نافرمان بندو، پلٹ آؤ اپنے مالک کی پاک بارگاہ میں، اپنے دامن پھیلا کر مالک حقیقی سے کہو برستا رہی، دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔